حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ ایک واقعہ کو اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں زہر الریاض سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ خانہ کعبہ میں داخل ہوا، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان، برہنہ نوجوان ستون کعبہ کو پکڑ کر کے خوب رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، خوب رو رہا ہے، آوازیں نکال کے رو رہا ہے، سسکیاں مار مار کے رو رہا ہے، جس کے دل سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک تو ظاہری طور پر رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسے رو رہا ہے کہ اس کے دل سے بھی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں اس کے قریب گیا، میں اس کے قریب جا کر کے اس سے پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں ایک غریب الوطن عاشق ہوں۔ کیا ہوں؟ میں ایک غریب الوطن عاشق ہوں۔ میں نے اس کی بات کو سمجھ لی، میں نے کہا میں بھی تیری ہی طرح ہوں، اور وہ رو پڑا، وہ خوب رو رہا تھا، اور اس کا رونا دیکھ کر کے مجھے بھی رونا آ گیا، میں بھی رونے لگ گیا۔ تو اس نے کہا، ابا جی آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا، اس لیے کہ تیرا اور میرا جو مرض ہے نا وہ ایک ہی مرض ہے، تیری اور میری بیماری جو ہے نا وہ ایک ہی بیماری ہے، ہم دونوں کا مرض سیم ہے، اس لیے میں بھی رو رہا ہوں۔ تو اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے اس پر اپنا کپڑا ڈھانک دیا، اپنا کپڑا ڈال دیا، اور میں اس کے لیے کفن لینے کو چلا گیا۔ جب میں کفن لے کر کے واپس آیا، امام غزالی فرماتے ہیں، امام ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب میں کفن لے کر کے واپس آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ نوجوان کی لاش جو ہے وہاں اس نوجوان کی لاش موجود نہیں ہے۔ تو میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، سبحان اللہ، میرے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا۔ تب میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی، ایک غیب سے آواز آئی، اس کو میں نے سنا، اور وہ آواز یہ تھی کہ اے ذوالنون، اس کی زندگی میں شیطان اسے ڈھونڈتا تھا مگر نہ پا سکا۔ شیطان اسے ڈھونڈا لیکن شیطان اس کو نہ پا سکا۔ مالک دوزخ نے اسے تلاش کیا لیکن نہیں پا سکا، یہاں تک کہ رضوان جنت نے اس کی تلاش کی، اور تلاش کے باوجود رضوان جنت کو بھی نہ مل سکا۔ تو میں نے عرض کی، حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، آخر اس کی لاش گئی تو گئی کہاں؟ تو غیب سے آواز آئی، ہوا فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، کہ وہ اپنے عشق اور کثرت عبادت اور تعجیل توبہ کی وجہ سے وہ اپنے قادر رب العزت کی بارگاہ میں اپنے رب کے حضور پہنچ گیا ہے، نہ وہ جنت میں جا گیا ہے نہ کہیں اور، وہ اپنے رب کے حضور حاضر آ گیا ہے۔ اور رب کے حضور جب حاضر ہو گیا ہے نا تو کسی اور چیز کی تمنا ہی نہیں ہوتی، کسی اور چیز کی متلاشی ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ رب کا جو دیدار ہے نا وہ ہزار ہا جنت، کروڑ ہا جنت بھی اس کے سامنے قربان ہے، رب کے دیدار کے سامنے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، جب شہداء اکرام شہید ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو رب کا دیدار ہوتا ہے۔ جب شہید ہونے کے بعد وہ جنت پہنچ جاتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت سے شہداء اکرام عرض کرتے ہیں، مولا تیری جنت میں وہ مزہ نہیں جو تیری راہ میں قربان ہونے میں مزہ ہے، وہ اس لیے
کیونکہ جب تیری راہ میں قربان ہوتا ہو تو تیرا دیدار نصیب ہوتا ہے، تیرا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے جنت میں وہ مزہ نہیں جو تیری راہ میں قربان ہونے میں مزہ ہے، جو تیری راہ میں فنا ہونے میں مزہ ہے، وہ جنت میں بھی مزہ نہیں۔ اس لیے جو اللہ میں فنا ہو جاتا ہے اسے جنت کو بھی نہیں تلاشتا، جنت اسے تلاشتی ہے لیکن جنت بھی اسے نہیں مل پاتی ہے، کیونکہ وہ رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اس لیے رضوان جنت بھی اسے نہیں تلاش کر پاتے، رضوان جنت بھی اسے نہیں مل پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت کا عاشق ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا عاشق ہوتا ہے، اور اپنی عشق کی بنیاد پر وہ انتقال کرتے ہی، وہ مرتے ہی اپنی رب کی بارگاہ میں جا کر کے حاضر